بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعن اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم شب قدر کو درک کر رہے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو ان شبوں کو درک کرتا ہے۔ خود اس رات کی، اس شب کی شان میں خدا نے قرآن مجید میں 2 سوروں کو بھی نازل کیا کہ جو اس رات کی عظمت و برکت کو بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی اس رات کے حوالے سے کئی ساری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے کا اور اس رات میں استغفار کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ بہت ہی باعظمت والی رات ہے کہ اس رات کو سورے بھی نازل ہوئے، قرآن بھی نازل ہوا، کہ اس رات میں کہا جاتا ہے کہ جو احادیث میں آیا ہے کہ اس رات کو قرآن دفعی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر دفعی طور پر نازل ہوا، کہ قرآن مکمل طریقے سے اس رات کو نازل ہو گیا۔ اس رات میں جیسا کہ ہم مسلمانوں کے درمیان رائج ہے کہ ہم اس رات میں شب بیداری کر کے اذان صبح تک اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور بہت سی دعائیں بھی اس میں موجود ہیں، اعمال خصوصی بھی اس میں موجود ہیں، اور دعائیں معثورہ اور دعائیں غیر معثورہ بھی اس شب میں موجود ہے۔ یہ شب بہت عظمت والی شب ہے، اور ان تینوں ہی شبوں میں 23ویں شب کی طرف زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ اس شب کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، کیونکہ اس شب میں جوشن کبیر کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ دعائے جوشن کبیر بھی اس رات میں پڑھی جائے۔ اور اس 23ویں شب میں ایک اور تاکید یہ بھی کی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اس زیارت کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اس شب قدر کو شب قدر کہنے کی کئی وجہیں ہیں، ان میں سے چند وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہیں کہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بد عملی کی وجہ سے پورے سال گناہ میں مبتلا رہنے کی وجہ سے جو اپنی قدر و قیمت گھٹا دیتا ہے، اس شب میں وہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد، اس سے استغفار کرنے کے بعد، اس سے مناجات کرنے کے بعد وہ اپنی قدر و منزلت کو بڑھا لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور کئی وجہیں جو شب قدر کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اسے شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کو دنیا میں تنگی ہو جاتی ہے۔ یہاں قدر کے معنی بے معنی تنگی کے لیے گئے ہیں۔ تنگی کے کیوں لیے گئے ہیں؟ کیونکہ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ شب قدر کہنے کی یہ بھی پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ رات برکت و فضیلت والی رات ہے، کہ اس رات کو قرآن دفعی طور پہ نازل ہوا، وہ قرآن کہ جو تمام کتابوں سے قدر و منزلت رکھتا ہے۔ اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول خدا پر نازل ہوا، کہ وہ رسول کہ جو تمام انبیاء پہ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ اور یہ قرآن لایا کس نے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے، کہ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کہ جو تمام ملائکہ پہ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسے
شب قدر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رات بھی تمام راتوں پر قدر و منزلت رکھتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اہل بیت علیہم السلام ان شبہائے قدر کے سلسلے میں کیا اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ، یعنی کہ جو بھی اس رات کو شب داری کرے، عبادت میں اپنی رات کو گزارے، غفرت لہ ذنوبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے جتنے کیوں نہ ہو، یعنی اس کے گناہوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی جتنی کیوں نہ ہو، اس کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ وَمَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، اور اس کے اگر گناہ پہاڑوں کے جتنے بھی وزنی ہوں تب بھی اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وَمَقَاعِيلَ الْبِحَارِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگر سمندر کے پانی کے مقدار کے جتنے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فقط کس چیز پر؟ کہ اس رات کو وہ جاگ کر شب داری کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں عبادت گزار رہا ہے، فقط اس بات پر اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، من وافق لیلۃ القدر فقامہا، جس نے بھی پا لیا لیلۃ القدر کو، یعنی حیات ہے، زندہ ہے اور درک کر لیا شب قدر کو اس نے، فقامہا، اور اس نے اس رات میں اللہ کی عبادت میں گزار دی، وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے، غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس کے لیے، کس چیز کو بخش دیتا ہے؟ ما تقدم من ذنوبہ وما تاخر، ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے جو وہ آئندہ کرے گا، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ میں نے اپنی ابتدائے کلام میں قبر زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں کہا تھا کہ اس رات کو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ تو امام جواد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، من زار الحسین علیہ السلام لیلۃ 23 من شہر رمضان، کہ جس شخص نے بھی مولا حسین علیہ السلام کی ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب کو زیارت کی، جس شخص نے بھی 23ویں شب کو ماہ مبارک رمضان کی اگر زیارت کی مولا حسین علیہ السلام کی، وَحِيَ اللیلہ الَّتِی یُرْجَى ان تکون لیلۃ القدر، کہ امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ یہی 23ویں شب لیلۃ قدر ہے، امید کی جاتی ہے کہ یہی 23ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ وَفِيهَا يُفَرِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی تقدیروں کو لکھتا ہے، ان کی قسمتوں کو لکھتا ہے۔ صَافَحَهُ روحا 24 الف ملک والنبی، یعنی اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کون لوگ مصافحہ کرتے ہیں؟ 24,000 ملائکہ اور 24,000 انبیاء کی روحیں۔ کس سے مصافحہ کر رہی ہیں؟ کہ جو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اس رات کو آیا ہے، جو اس رات میں فقط مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آیا ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے کہ 24,000 ملائکہ اور 24,000 انبیاء کی روحیں اس سے مصافحہ کر رہی ہیں۔ کلہم یستأذن اللہ فی زیارت الحسین علیہ السلام فی تلک اللیلہ، یہ تمام کے تمام، کلہم، یہ 24,000 ملائکہ، یہ 24,000 انبیاء کی روحیں، یہ تمام کے تمام، کلہم، تمام کے تمام، یستأذن اللہ، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتی ہیں۔ کیا اجازت طلب کرتی ہیں؟
فی زیارت الحسین علیہ السلام فی تلک اللیلہ، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم اس رات کو سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، اس شب میں ہم زیارت کریں۔ یعنی انبیاء اور ملائکہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کتنا اجر و ثواب ہے اس رات میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا، کہ اگر کوئی شب میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشرف ہو رہا ہے تو اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، کہ ملائکہ بھی اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم بھی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اذا کان لیلۃ القدر یفرق اللہ عز وجل کل امر حکیم، کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیروں کو اور قسمتوں کو اس رات میں لکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نادى مناد من السماء السابعہ من بطنان العرش، تو ایک ندا دینے والا منادی ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دے؟ کہاں سے ندا دیتا ہے؟ ساتویں آسمان سے، آسمان کے وسط حصے سے ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ ان اللہ عز وجل قد غفر لمن آتا لقبر الحسین علیہ السلام، یقیناً اللہ نے بخش دیا۔ کس چیز کو بخش دیا؟ کس کو بخش دیا؟ اس شخص کو بخش دیا، لمن آتا قبر الحسین علیہ السلام، کہ جو مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یعنی اس شب میں جو بہت ہی عظمت والی رات ہے، بہت ہی برکت والی رات ہے، اس رات کو اگر کوئی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس شب میں استغفار کریں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، اللہ سے مناجات کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قبر امام حسین علیہ السلام کی شب کو زیارت نصیب ہو۔ آخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔